السلام علیکم ناظرین، چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جی تو آج کا ہمارا موضوع ہے نور مجسم۔ اسلام سے پہلے عرب کی سیاسی حالت بہت ناگفتہ تھی۔ قبائل میں معمولی بات پر جھگڑا ہوتا جو طول پکڑ کر جنگ کی شکل اختیار کر لیتا، اور بعض اوقات اس جنگ کی آگ نسل در نسل سلگتی رہتی۔ عربوں میں غلامی کا رواج تھا۔ لونڈیاں اور غلام بازار میں عام مال کی طرح بیچے جاتے تھے۔ عورت عرب معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ تھی۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ قدرت کے مناظر کو پوجتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور انہیں خدا کا شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول 20 اپریل بوقت صبح صادق تمام جہانوں کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت ٹھہرا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خاندان یعنی دادا اور چچاؤں کو بہت خوشی ہوئی۔ یہاں تک کہ ابو لہب، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن بنا، اس نے بھی آپ کی ولادت کی خوشی میں ایک لونڈی آزاد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہر درجہ مسرور و شادمان ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مرحوم بیٹے کی یادگار نشانی تھے۔ وہ فوراً آپ کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور وہاں آپ کی عمر درازی کی دعا مانگی اور اسم مبارک محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کا نام احمد رکھا۔ قبیلہ کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی دائی حلیمہ کے سپرد کر دیا۔ 2 سال بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملانے لائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو مدینہ کے قریب ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی اور وہیں وفات پائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی شفقت کفالت میں آ گئے۔ آپ جب 8 برس کے ہوئے تو دادا بھی انتقال کر گئے۔ پھر آپ اپنے حقیقی چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب تجارت پیشہ انسان تھے۔ لڑکپن میں چچا کے زیر سایہ رہ کر آپ نے کاروبار میں تجارت میں بہت تجربہ حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لڑکپن اور شباب میں قوم کو تاریکی میں ڈوبا ہوا دیکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے قلی اور بے چینی سی رہتی اور آپ حق کی تلاش و جستجو میں رہتے تھے۔ حق کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خلوت نشینی اور تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مکہ سے باہر کوئی 3 میل کے فاصلے پر ایک غار میں چلے جاتے جس کا نام غار حرا تھا۔ ایک روز غار حرا میں آپ کے سامنے ایک فرشتہ نمودار ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے پکڑ کے زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر 3 بار یہی مطالبہ دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر الفاظ آ گئے۔ ترجمہ: پڑھ اس خدا کا نام لے کر جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پر تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اس کو معلوم نہ تھیں۔ یہ واقعہ نہایت غیر معمولی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو سینہ جلال الہی سے لبریز تھا۔ آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ یہ کافی عمر رسیدہ تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو توریت و انجیل کی فراہم کردہ معلومات کے نتیجے میں انہی کے منتظر تھے جن کا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، کاش میں جوان ہوتا، اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی ہستی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قریش کے لوگ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ وہ آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے، آپ کے دروازے پر گندگی پھینک دی جاتی،
طرح طرح کے فکرے کہتے اور پتھر مارتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے اور آپ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ امانت و دیانت۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت و دیانت میں بچپن سے ہی شہرت رکھتے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ عدل و مساوات۔ قانون اسلام میں امیر، غریب، کالے، گورے، عربی، اجمی میں کوئی امتیاز نہیں، سب اسلام میں ایک ہیں۔ رحم و کرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بدلہ لینے کی استعداد رکھتے ہوئے بھی دوسروں کو معاف کر دیا۔ مثال فتح مکہ کا منظر ہے، جس کی تعریف اقوام عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بطور نمونہ موجود ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے گھریلو معاملات سے لے کر بین الاقوامی معاملات میں میسر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم آج بھٹک رہے ہوتے اور دین سے دور ہوتے۔ اسلام نے رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر کے دین اسلام کی بنیاد پر سارے انسانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جی، thank you for watching and don't forget to subscribe and like for more videos. Thank you.